السلام علیکم پیارے دوستوں ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اور ان کو نیند آ گئی، اور آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہا ہے کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ جب صبح ہوئی تو آپ اٹھے اور سوچنے لگے کہ نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت آپ کے پاس بہت سے اونٹ موجود تھے۔ آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ پھر اگلی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ ان کو خواب آیا۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے فرما رہا ہے کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ دوسرے دن آپ نے 200 اونٹوں کی قربانی دی، اور پھر تیسری رات پھر سوئے۔ رات کو غیب سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ میری سب سے پیاری اور عزیز چیز تو میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ آپ سوچنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ دیکھنا تو نہیں چاہتا کہ میں سب سے زیادہ محبت اپنے پرزن سے کرتا ہوں یا پھر اپنے رب سے کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہاجرہ، آج اسماعیل علیہ السلام کو تیار کرو، آج ہم اپنے دوست کی دعوت میں جا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ بہت خوش ہوئیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رہتے جگر کو لے کر فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تبھی پیچھے سے شیطان آیا اور حضرت ہاجرہ سے کہنے لگا کہ اے ہاجرہ، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارے بیٹے کو ابراہیم علیہ السلام کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ انہیں دوست کی دعوت میں نہیں بلکہ انہیں مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ بیوی ہاجرہ نے فرمایا کہ اے شیطان، تم پر لعنت ہو، میری ابراہیم علیہ السلام ایسا کیوں کریں گے؟ وہ اپنے بیٹے کو کیوں ماریں گے؟ تو شیطان بولا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا ہے کہ انہیں اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ اے شیطان، اگر یہ ہمارے رب کی طرف سے حکم ہے تو ایسے ایک اسماعیل تو کیا، ہم ہزاروں اسماعیل بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہیں۔ پھر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارے بابا تمہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بابا اللہ کی راہ میں مجھے قربان کر دیں، اس سے بڑی خود قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے۔ پھر وہ شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم اپنے رہتے جگر کو کیوں قربان کرنے جا رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہاری قربانی قبول بھی ہوگی یا نہیں؟ یہ تمہارا بیٹا ہے، تمہارا رہتے جگر ہے، تم اسے قربان نہیں کر سکتے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھنے لگے اور اپنے رہتے جگر سے کہنے لگے کہ اے بیٹا، کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہم آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بابا جان، میرے لیے اس سے بڑی خود قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی مجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ بابا جان، میری آپ سے یہ التجا ہے کہ جب آپ میرا گلا کاٹو گے تو آپ مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے، اس لیے آپ میرے ہاتھ کو رسی سے باندھ دیجئے اور آپ اپنی آنکھوں میں بھی پٹی باندھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا اور چھری کو لے کر اللہ سے فرمانے لگے کہ اے میرے رب، تو مجھے ایک تو کیا ہزاروں اسماعیل بھی قربان کرنے کو کہتا۔
تو میں تیری راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کر جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن مبارک پر چھری چلانے جا رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اے جبرائیل، جلدی سے جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک جانور لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ رکھ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں پاس ہو چکے ہیں۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیری اور اپنی آنکھوں سے پٹی کو ہٹایا تو دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا خیریت سے ان کے ساتھ کھڑا ہے، اور دیکھا کہ وہاں پہ ایک دمبا تھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان ہو چکا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، تبھی غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تیرے اس امتحان کو قیامت والے دن تک یاد رکھا جائے گا، اور تیری سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور میری راہ میں جانور قربان کریں گے۔ اور تب سے ہی یہ سلسلہ جاری ہوا۔ پوری دنیا کے مسلمان اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں جانور کی قربانی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو دوستوں، ایک مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھیں، اور اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہو تو اس واقعے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ نیک بات کو پھیلانا بھی صدقہ ہے۔ اور بھی اچھے اسلامک واقعات جاننے اور سننے کے لیے ہمارے اس اسلامک چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور سے دبا دیجیے۔ تو ملتے ہیں پھر سے کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔